5 ذوالقعدہ اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر۔ مکہ معظمہ کے مشرقی سمت سے طائف جانے والی ایک سڑک ہے اور اس سڑک پر تقریباً 16 کلومیٹر کی دوری پر میدان عرفات ہے۔ جب جنت سے نکلنے کے وقت جنت سے نکلنے کے بعد اسی جگہ پر اماں حوا اور بابا آدم کی وہاں پر ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا تھا، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ عرفہ یعنی کہ پہچاننا۔ میدان عرفات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو حج کے ارکان بھی سکھایا اور اسی میدان میں صحابہ کرام کو دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری بھی دی گئی تھی، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حجۃ الوداع کا وہ تاریخی خطبہ دیا تھا جس میں تمام جاہلانہ رسموں کے خاتمے کا اعلان فرمایا تھا اور دنیا انسانیت کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض انجام دینے کی تعلیم دی تھی، اور اپنی امت کو خدا کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کا طریقہ بھی سکھایا تھا۔ اور اسی جگہ پر قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور بندوں کا حساب کتاب ہوگا۔ دنیا بھر سے عازمین حج 9 ذی الحجہ کو اسی میدان میں پہنچ کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ عرفات میں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اور اب بات کریں اللہ کی قدرت کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو یا سمندر کی۔ اور سمندر کے بارے میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جاڑے کے موسم میں جب بہت سخت سردی پڑ رہی ہوتی ہے، پانی بڑی تیزی سے جم کر برف بننے لگتا ہے، تو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پورا سمندر جم کر برف بن جائے گا، جس سے ساری سمندری مخلوق مر کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور سمندر کے اوپر برف کی موٹی تہ جما دیتا ہے جو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، جس سے نیچے کا پانی جمنے سے بچ جاتا ہے اور پوری مخلوق وہاں سکون سے زندہ رہتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ہر طرح سے اپنی مخلوق کے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ اور طواف کے بعد ہوتی ہے سعی، ایک فرض ہے وہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لائے تو اس کا 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کیا اور فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یعنی صفا و مروہ کی سعی طواف کے بعد کرنا ضروری ہے۔ اور سواری پر سوار ہونے کے بعد دعا کرنا، میرے نبی جب سفر کے ارادے سے نکلتے اور سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ تکبیر فرماتے اور دعا پڑھتے۔ اور اب بات کریں ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کی کہ اللہ کے راستے میں 1000 آیت کی تلاوت۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی 1000 آیتیں اللہ کے راستے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کا نام نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کل جو موبائل کا فتنہ ہمارے ہاتھوں میں، یہ ہمیں تلاوت نہیں کرنے دیتا، لیکن بہت سے اللہ کے ولی ایسے بھی ہیں جو اپنے موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ رکھتے ہیں اور راستے بھر تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں میں اور آپ جب بھی کسی سفر پر نکلے تلاوت قرآن ضرور کریں۔ اور ایک گناہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں تم کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیں، وہ کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا شرک خفی۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، پھر اپنی نماز اس لیے لمبی کر دی کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں، یہ دونوں چیزیں بری ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اجوا سے ہوتا ہے زہر کا علاج کہ میرے نبی نے فرمایا اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں کو مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، ناپسندیدہ کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ہمیشہ ان کو یاد رکھو۔